حضرت ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار سے گزر رہے ہیں. یہ بات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے اور مولانا عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس میں اس کو نقل کیا ہے. بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرید کے ساتھ بازار سے گزر رہے ہیں. قصاب کی دکان کے سامنے سے گزرے, چلتے چلتے رک گئے, مڑ کے آئے. بکری کا گوشت لٹک رہا تھا, اس کے پاس کھڑے ہو گئے. قصاب حیران ہوا کہ اگر انہوں نے گوشت خریدنا تھا تو مجھے حکم دیتے بھی اتنا گوشت اتار دو, یہ بکری کے گوشت کے پاس کھڑے ہو گئے ہیں. قصاب جانتا تھا یہ بہت بڑی ہستی ہیں. فوراً دکان سے باہر نکلا اور حضرت ابو نجیب سہروردی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے, حضور کیا معاملہ ہے, کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ نے فرمایا حکم یہ ہے کہ یہ بکری کا گوشت اتارو, کتوں کے آگے ڈالو, یہ حرام کا گوشت انسانوں کو نہ کھلاؤ. اس نے کہا بکری کا گوشت ہے, حرام کیسے ہے؟ فرمایا حرام ایسے ہے کہ میں تو گزر رہا تھا, اس گوشت نے مجھے آواز دی ہے, مجھے ذبح نہیں کیا گیا, میں مری ہوئی بکری کا گوشت. سچ بتا, تو نے بکری ذبح کی تھی یا مری ہوئی بکری کا گوشت بیچ رہے؟ قصاب روتے ہوئے آپ کے پیروں میں گر پڑا, کہتا ہے مجھے معاف کر دے, حقیقت یہ ہے کہ یہ مری ہوئی بکری ہے, میں نے اس کو ذبح نہیں کیا. آج چاہیے تو یہ تھا کہ ہم توبہ کرتے. ہمارے شہر میں کتنے واقعات پیش آئے ہیں جہاں ٹھنڈی مرغیاں بیچی جا رہی ہیں. ہمارے ملک میں کتنے واقعات پیش آئے ہیں, گدھے کا گوشت اس قوم کو کھلایا جا رہا ہے. وہ لوگ کتنے سخت دل ہیں جو حضور کی بھولی بھالی امت کو اندھیرے میں رکھ کے مردہ گوشت کھلا رہے, حرام گوشت کھلا رہے. توبہ کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ توبہ کرنی چاہیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں بال تلاش کر لیں, اس کو پانی میں بھگو. بچیاں گھر سے ہاسٹل میں, ماں باپ نے اعتماد کیا, ہاسٹل میں چھوڑی تعلیم کے لیے, اور وہ لاہور سیر کرنے گئی ہوئی, واپسی پہ قتل بھی کیے جا رہے. یہ واقعہ بھی ہمارے شہر گجرات میں پیش آئے اور پچھلے ہفتے پیش آئے. میں تعلیمی ادارے کا نام نہیں لے رہا, لیکن ہمارے شہر میں واقعہ پیش آئے. ماں باپ نے بچیاں ہاسٹل میں داخل کروائیں اور بچیاں ہاسٹل میں ہے ہی نہیں, وہ لاہور چلی گئی ہیں سیر کرنے کے لیے, اور جن کے ساتھ گئی ہیں ان میں سے ایک سب انسپیکٹر تھا, اس کو قتل کر دیے. وقت تو توبہ کرنے کا تھا اور ہمارا توبہ کی طرف خیال ہی نہیں. تعلیم بزنس بن گئی. جہاں انصاف بکتا ہو, جہاں بے حیائی سٹیٹس بن جائے, جہاں شراب پینا عزت کا نام, عزت کا اظہار بن جائے, جس قوم میں حرام کھانا سٹیٹس بن جائے, اس قوم کو توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور ہم اس موقع پر بھی توبہ کرنے کے بجائے اور عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں اور گناہوں کی تشہیر کر رہے ہیں. اگر اس موقع پر بھی ہم مساجد میں نہیں آتے اور نماز کی پابندی اختیار نہیں کرتے, جو ظلم ہم نے کیے ہیں, جو ظلم ہم نے کیے, ہمیں چاہیے ظلم سے معافی مانگیں. چاہے کسی پہ ظلم کیا ہے, چاہے اپنے اوپر ظلم کیا. اگر آپ میں سے کوئی کہ بھی میں نے تو ظلم نہیں کیا, ٹھیک ہے, کسی دوسرے پہ نہیں کیا, اپنے اوپر ہم سب نے ظلم کیے. قرآن کہتا ہے گناہ بھی ظلم ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. ہمیں چاہیے تھا ہم ظلم سے توبہ کرتے, لیکن ہم ظلم سے توبہ نہیں کر رہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ظلم اسی طرح جاری رہے. رزق ہمارا حلال نہ ہو, نگاہ ہماری پاک نہ ہو, زبان ہماری سچ نہ بولے, پیٹ میں حرام ہو, لباس حرام کا ہو, زبان ہماری جھوٹ بول رہی ہو, نگاہ ہماری بے حیا ہو, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ عذاب بھی نہ آئے. آئندہ نسلوں کو گندے خون سے اللہ نے بچانا ہے, اور گندا خون نکالا جائے گا تو آئندہ نسل بچے گی نا. اور یہ عذاب اسی لیے آتا ہے تاکہ گندا خون نکال دیا جائے.
عذاب اسی لیے آتے ہیں تاکہ گندا خون جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ کچھ لوگ معاشرے میں گندے خون کی حیثیت، جیسے جسم میں کینسر بن جاتا ہے، اب اس حصے کو کاٹا جائے گا تو جسم بچے گا، کچھ لوگ معاشرے کے لیے کینسر کی حیثیت رکھتے ہیں جو گناہ نسلوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب امام مہدی کا لشکر جو آئندہ کے لیے اللہ نے تیار کرنا ہے، اگر ہم اپنی اولادوں کو اس کے مطابق نہیں بناتے تو پھر ہم گندے خونی کی طرح۔ یہ ڈرنے کا وقت ہے، یہ توبہ کرنے کا وقت ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اس انداز میں دین بیان کیا کہ جیسے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، حضور ڈرانے آئے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، حضور ڈرانے کے لیے آئے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور کے منصب کا تقاضا ہے کہ حضور گناہوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں، اور ہماری آج کل صورتحال کیا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے 100% مکمل درست راستے پہ جا رہے ہیں۔ اس وقت صرف ہماری قوم نہیں، ہمارا ملک نہیں، پوری دنیا ایک خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پوری دنیا اس وقت ایک خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ توبہ کا وقت ہے، یہ توبہ کا وقت ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت، یہ اسلام کے آگے سر جھکانے کا وقت۔ اسلام نے جن چیزوں کو حرام کہا لوگوں نے اس سے پابندی نہیں کی، آج ایک ملک سے پوری دنیا میں وہ بیماری پھیل رہی، وہ گندگی، وہ نجاست پوری دنیا تک پھیل رہی۔ اسلام کی سچائی ثابت ہو گئی۔ چاہیے یہ تھا